قرآن میں دو جگہ لفظ شفا استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ قرآن کے بارے میں ہے، آیہ شفا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر مومنین اپنے بچوں کو بھی نماز کے بعد مجالس کے بعد لے کے آتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کریں، دم کریں۔ تو میں اکثر اوقات یہ آیہ شفا پڑھتا ہوں، اور ہماری دعاؤں کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیہ شفا کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح معوذتین پڑھتا ہوں، معوذتین قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تا آخر، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ دونوں سورے معوذتین کہلاتے ہیں۔ آیت الکرسی، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے اور چشم بد سے بچنے کے لیے، یہ بھی بریکٹ میں عرض کروں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ حق ہے۔ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، حق ہے یعنی ایک حقیقت ہے، ایک توہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ العین حق فرمایا، عین چشم بد کو کہا جاتا ہے، بد نظری جسے کہتے ہیں نا، بد نظری۔ عین کے بہت سارے معنی ہیں، آنکھ بھی ہے اس کا ایک معنی، چشمہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے۔ مدارس میں ہم کو بتایا جاتا ہے عین کے 70 معانی ہیں، جس طرح کہتے مولا کے 27 معانی ہیں۔ اب یہ بولنے والے یا لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک لفظ استعمال کرتا ہے اپنی تقریر میں یا تحریر میں جس کے 27 معانی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تقریر و تحریر میں کوئی ایسا اشارہ کنایت دے جس سے پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھے یہ جو محرر ہے یا مقرر، اس نے ان مثلا 27 معنوں میں سے یا 70 معنی میں سے کس معنی کا ارادہ کیا ہے، ورنہ اس کی تحریر بالکل بیکار ہے اور اس کی تقریر بیکار ہے۔ مولا کے اگر 27 معنی ہیں، ابھی میں آپ کو غدیر نہیں سنا رہا، مولا کے اگر 27 معنی ہیں اور رسول خدا نے اپنے متواتر روایت میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لا محالہ رسول خدا کو اپنے اس اعلان کے آغاز میں یا اس کے آخر میں یا دوران اعلان کوئی نہ کوئی ایسا لفظ، جملہ، اشارہ، کنایہ آپ کو بیان کرنا چاہیے جس میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اس کے تو 27 معنی ہیں، ان 27 میں سے رسول خدا نے فلان معنی کا ارادہ کیا ہے۔ عین کے معنی میں سے ایک معنی بد نظری ہے، بد نظری۔ العین حق فرمایا، بد نظری ایک حقیقت ہے، توہم نہیں ہے۔ والسحر حق، سحر بھی حق ہے۔ سحر روایات میں ہے، لوگوں نے جادو کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھا وہ پھر وہ جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں گئے اور ان تعویذوں کو یا جو بھی زہر تھا اس کو وہاں سے نکالا، وہ بھی حق ہے۔ والتفاؤل حق، تفاؤل جسے کہتے ہیں نیک شگونی، نیک شگونی۔ ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا ہے تو اس کا نام سعید رکھتا ہے، اس امید سے کہ یہ مستقبل میں سعادت مند ثابت ہوگا۔ تفاؤل نیک شگونی حق ہے، تطیر غلط ہے، تطیر غلط ہے، بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا بھئی آپ کس سفر پر نکل رہے ہیں، یہ لوگوں میں اس طرح کے توہمات ہیں، آگے سے بلی گزر جائے تو یہ آپ کو اس خطرے میں، سفر میں کوئی خطرہ ہے یا آپ کے کاروبار میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی سفر پہ نکلنا چاہتے ہیں،
آپ صدقے دے کے نکریں، ایک بلی کیا بلیوں کا جلوس بھی گزرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکت سے ہر قسم کے شر سے، عذاب سے، بلا سے بچائے گا۔ اچھا جی، اب وہ جب ایک چیز کا ذکر ہے تو اس کو میں چھپا نہیں سکتا، فرمایا کہ والعدویٰ لیس بحق، عدویٰ بیماریوں کا پھیلنا۔ میرے ایک دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے MBBS کیا ہوا ہے، اب تک جو کچھ میں نے میڈیکل کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے اساتذہ سے، پروفیسر حضرات سے سنا ہے، وہ سب میڈیکل کی باتیں دین اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، کہیں مجھے اختلاف نظر نہیں آیا، نہ اپنے مطالعے کے دوران، نہ اساتذہ کے جو ہے وہ لیکچر کے دوران۔ ایک چیز ہے کہ جس میں اسلام جو ہے وہ طب کے خلاف جاتا ہے، اور وہ ہے یہ بیماریاں نہیں پھیلتی، والعدویٰ لیس بحق، یہ بیماری کا پھیلنا یہ حق نہیں ہے۔ روایات اس مضمون کی موجود ہیں کہ مومن کا جو جھوٹا ہے، یہ مثلا یہ ایک مومن نے اس میں سے آدھا گلاس پیا ہے، باقی بچ گیا ہے، اس کو عربی میں سور کہتے ہیں، اردو میں جھوٹا کہتے ہیں نا، کہتے ہیں سور المؤمن شفاء من 70 داء، مومن کا جھوٹا 70 بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ نہیں پیتے لوگ، بچا ہوا اس کو گرا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ ایک وہ سائٹ ہے یا میپ، جو بھی اس کا نام رکھیں، اس میں وہ ایک پروگرام دیا ہوا ہے، مثلا ایک سوال کیا جاتا ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور پھر اس سوال کے بعد آپ مختلف مراجع کا وہ نکالیں گے، تصاویر لگی ہوئی ہیں، وہ جس کے نام پر آپ انگلی رکھیں گے وہ اس سوال کا جواب، سیستانی کا اس سوال کا یہ جواب ہے، مثلا اگر احبر کا یہ ہے، فلان کا یہ ہے، فیاض کا یہ ہے، فیاض کا یہ ہے۔ وہاں پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا مومن کا جھوٹا وہ شفا ہے؟ مرحوم آیت اللہ سعید حکیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہاں وہ ذمہ دار آدمی تھا، سعید الحکیم، 2-4 سال ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہا یہ اس مضمون کی روایت موجود ہے، مومن کا جو جھوٹا ہے وہ 70 بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ اچھا جی، تو یہ شفا، ایک تو یہ قرآن کو شفا کہا گیا ہے، اور دوسرا یعنی معقولات اور مشروبات میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے واحد چیز جس کا خدا نے قرآن نے نام لیا ہے اور اس کو شفا کہا ہے، بہت ساری چیزوں میں شفا ہے۔ یہ جتنے بھی حکیم ہیں وہ جڑی بیٹیوں سے نسخے بناتے ہیں، بلکہ حتیٰ یہ جو ہومیوپیتھک کیا کہتے ہیں، ایلوپیتھک کی بہت ساری دوائیاں، بلکہ اکثر دوائیاں یہ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، اس میں کیمیکل شامل کر کے گولی بناتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی شربت بناتے ہیں، تو ان میں بھی شفا ہے۔ اور شہد کا نام لیا گیا ہے، واحد کھانے پینے والی چیزوں میں جس کا خدا نے نام لے کے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، وہ شہد ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شہد ہو، ہاں شہد ہو، شہد اس طریقے سے شہد جو ہے نا وہ بنایا گیا ہو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے۔ یہ سورہ پورا نحل ہے، اس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہ چھتا تم نے کس طرح بنانا ہے، وہ پھولوں کا رس جو ہے وہ جا کے، اور ایسا نظام ہے وہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتا ہے نا، چھتا کی گیٹ پر وہ ایک بہت صحت مند قسم کے وہ شہد کی مکھی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کا نام یاسوب ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان شہد کی مکھیوں میں سے کوئی شہد کی مکھی
گندی جگہ بیٹھ کے آئے اور چھتہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، گیٹ پہ کھڑے ہو کے اس کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اس کو یعصوب کہتے ہیں، یعصوب۔ خدا آپ کو امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے۔ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک السلام علیک یا یعصوب الدین، اے دین کے یعصوب، ہمارا سلام قبول فرما۔ آج دین کو امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر شہد حاصل کریں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے۔ لیکن شفا شہد کے نام سے شہد کی مکھی کو کسی گڑ کے ڈھیر کے اوپر بٹھا دو اور ادھر سے جو ہے نا وہ شہد بنائیں، وہ لوگ اس کو شہد تو کہیں گے، لیکن جو شہد کا اثر ہے شفا یابی، وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ یہ شہد کی طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اوریجنل شہد ہو، ملاوٹ نہ ہو۔